السلام علیکم ناظرین، TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ملکہ الزبیتھ دوم تاریخ کا ایک عہد تمام ہوا۔ ملکہ الزبیتھ دوم کی حکمرانی کی دلچسپ اور منفرد یادوں پر ایک نظر۔ جج دھمکی کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ خارج کرنے کا حکم۔ عدالت عالیہ نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں اس کیس میں ایک دفعہ بھی نہیں لگتی، دہشت گردی کیس کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات، تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ چینی وزیر دفاع نے خطے میں استحکام کے لیے آرمی چیف کے کردار کو سراہا۔ حالیہ سیلابی سے پاکستان میں تاریخی تباہی ہوئی، موجودہ حکومت نے سخت فیصلے کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، زر مبادلہ میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ الیکٹرک بلز میں میونسپل ٹیکس وصولی کے فیصلے کے بعد عوام نے الیکٹرک کے دفاتر کے باہر کچرے کے ڈھیر لگا دیے، شہریوں نے الیکٹرک کی گاڑیوں میں کچرا پھینکنا شروع کر دیا۔ پاکستان ڈوبا نہیں، اسے ڈبویا گیا ہے، امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں پاکستان کے ذمے ورلڈ بینک، IMF اور دیگر مالیاتی اداروں کے قرضے معاف کیے جائیں۔ سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا میں ریفرنڈم میں 1,10,000 سے زائد سکھوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ کینیڈا میں خالصتان ریفرنڈم رکوانے کی بھارت کی تمام کاوشیں رائیگاں چلی گئیں۔ روس کے جنگی جرائم کا احتساب ہونا ضروری ہے، کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جرائم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یوکرین میں اجتماعی قبروں کی دریافت تشویشناک ہے۔ کینیڈا میں مہنگائی کی ستائے عوام فوڈ بینکس پر انحصار کرنے لگی۔ GTA میں فوڈ بینکس میں آنے والوں کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، فوڈ بینکس کے لیے صورتحال سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے موقع پر تاریخ کے سخت ترین حفاظتی انتظامات، ہیترو ایئرپورٹ سے بے شمار پروازیں منسوخ یا ری شیڈول کر دی گئیں۔ ملکہ کی آخری رسومات کے موقع پر برطانیہ میں عام تعطیل۔ چین نے حملہ کیا تو امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا، امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ تائیوان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تائیوان نے اپنی آزادی سے متعلق خود فیصلہ کیا ہے۔ نازیبا ویڈیوز وائرل ہونے کا معاملہ، چندی گڑھ یونیورسٹی بند، 4 ملزمان گرفتار۔ بھارت چندی گڑھ میں طالبات کی نامناسب ویڈیوز وائرل، لڑکیوں کی خودکشی کی کوشش، یونیورسٹی کیمپس میں طلباء کا شدید احتجاج اور ہنگامہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. برطانیہ کے تخت اور برطانوی عوام کے دلوں پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبیتھ دوم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملکہ الزبیتھ دوم کا مکمل نام الزبیتھ الیگزینڈرا میری تھا۔ وہ 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی۔ جب ان کے والد بادشاہ جارج ششم کا 1952 میں انتقال ہوا، تب الزبیتھ دولت مشترکہ کی صدر اور مملکت متحدہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، پاکستان اور سری لنکا کی حکمران بن گئیں۔ 6 فروری 1952 کو پاکستان کے بادشاہ جارج ششم کی موت کے بعد ان کی بیٹی شہزادی الزبیتھ پاکستان کی نئی حکمران بن گئیں۔ پاکستان میں 8 فروری کو گورنر جنرل نے اعلان کیا کہ ملکہ معظمہ الزبیتھ دوم اب اپنے علاقوں اور ریاستوں کی ملکہ
اور دولت مشترکہ کی سربراہ بن گئی ہیں۔ انہیں پاکستان میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ 1953 میں ملکہ ایلزابتھ کی تاج پوشی کے دوران انہیں پاکستان کی ملکہ اور دولت مشترکہ قلمرو کا تاج پہنایا گیا۔ ملکہ نے تاج پوشی کے دوران یہ حلف لیا کہ وہ پاکستان کے عوام پر لوگوں سے متعلقہ قوانین اور رواج کے مطابق حکومت کریں گی۔ 23 مارچ 1956 کو جمہوریہ آئین کو اپنانے پر پاکستانی بادشاہت ختم کر دی گئی۔ ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم نے 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا۔ پہلا دورہ 1961 جبکہ دوسرا 1997 میں کیا۔ 1 فروری سے 16 فروری 1961 تک کے دورے میں وہ اپنے شوہر شہزادہ فلپ کے ہمراہ پاکستان آئی تھیں، جہاں انہوں نے کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا تھا۔ اسی طرح 1961 کے دورہ پاکستان کے بعد ملکہ برطانیہ نے 36 برس بعد اکتوبر 1997 میں نواز شریف دور حکومت میں پاکستان کا دورہ کیا۔ اپنے اس دورے کے دوران ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم نے جب ملکہ برطانیہ نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور پاکستان اور بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اختلافات دور کریں اور مل کر امن کے لیے کام کریں، اسی دورے کے دوران حکومت پاکستان نے ملکہ برطانیہ کو نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا۔ برطانیہ کے تخت اور برطانوی عوام کے دلوں پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ ایلزابتھ دوم 96 برس کی عمر میں ناقابل واپسی کے راستے پر روانہ ہو گئی۔ ملکہ ایلزابتھ کی تدفین میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دنیا بھر کے حکمرانوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ خارج کرنے اور دیگر دفعات برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے انسداد دہشت گردی کے سوا باقی دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت سے سیشن کورٹ منتقل ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج دھمکی کیس میں دوران سماعت جے آئی ٹی سے جواب طلب کیا کہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں۔ جے آئی ٹی نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درست قرار دے دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے عدالت کو آگاہ کر دیا کہ دہشت گردی کی دفعہ لگتی ہے۔ اس کیس میں چالان رپورٹ تیار ہو گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ دہشت گردی کی دفعات کے لیے کچھ بنیادی عناصر ضروری ہوتے ہیں۔ عمران خان پر درج مقدمے میں وہ تمام عناصر موجود نہیں۔ دہشت گردی کا مقدمہ خوف اور دہشت کی فضا پیدا کرنے پر ہی بن سکتا ہے۔ محض ایسی فضا پیدا ہونے کے امکان پر مقدمہ نہیں بن سکتا۔ درخواست اگر آتی تو ان کی طرف سے آتی جن کے لیے کہا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے کہا کہ اگر آپ تقاریر پر ایسے پرچے درج کرائیں گے تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ عمران خان کی پوری تقریر میں تھریٹ یا نقصان پہنچانے کی بات کی گئی۔ کیا آئی جی یا ڈی آئی جی نے کوئی کمپلینٹ فائل کی ہے؟ پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ الفاظ سابق وزیر اعظم اور ہو سکتا ہے مستقبل کے بھی وزیر اعظم ہوں، ان کی جانب سے استعمال کیے گئے۔ پولیس اور ججز کے حوالے سے بھی تھریٹ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ خارج کرنے اور دیگر دفعات برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے سوا باقی دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت سے سیشن کورٹ منتقل ہوگا۔ چینی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سی پیک کی ترقی کا مقصد دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ دینا ہے۔ یہ منصوبہ دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاکستان اور پاک چین فوجی تعاون باہمی تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چینی وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ چین پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں میں فنی مدد کو تیار ہے۔ چینی وزیر دفاع نے پاک فوج کے امدادی و بحالی کاموں کی بھی تعریف کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات چینی وزیر دفاع نے کہا کہ چین پاکستان اور فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ سی پیک کی ترقی کا مقصد دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ دینا ہے۔ منصوبہ دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاکستان اور پاک چین فوجی تعاون باہمی تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ چینی وزیر دفاع نے سی پیک منصوبے کے لیے سیکیورٹی اقدامات پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے آرمی چیف کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ سی پیک منصوبے
बर वक्त मुकम्मल होंगे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीनी वजीर दिफा का कहना था कि चीन पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में फनी मदद को तैयार है। चीनी वजीर दिफा ने पाक फौज की इमदादी और बहाली कामों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासिरीन की मदद जारी रखने पर चीनी वजीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले मस्बत फैसलों के नताइज आइंदा माह से बरामद होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मौजूदा सैलाब और तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान को होने वाले नुकसानात के तनाज़ुर में दोस्त ममालिक की जानिब से भरपूर इमदाद की यकीन दहानी कराई गई है। एक इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल का मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने सख्त फैसले करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। उनका ये भी कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तानी रुपए की मुसलसल बेकदरी हुई, जिसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम था। ताहम रुपए की कदर में इजाफे के लिए इकदामात उठाए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत बरामदात में 4 से 5% इजाफा हुआ है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी नागुज़ीर है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए हालात साजगार बनाए जा रहे हैं और अनकरीब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी होगी। As you know that we've in the last 2 months or 3 months since this big, we've really controlled our imports, and our imports are we're very close to our exports plus our remittances. So you will see that going forward we will actually bring the current account deficit down. We are also expecting a lot of new funding coming our way because of the floods. महंगाई की सताई कराची की आवाम ने के इलेक्ट्रिक बिल्स में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के फैसले के बाद गुस्से में आकर शहर कायद में मौजूद के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर गंदगी और कचरे के ढेर फेंकना शुरू कर दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के माबैन बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के फैसले के बाद कराची की आवाम सीखपा हो गई, जिसके बाद महंगाई की सताई कराची की आवाम ने गुस्से में आकर शहर कायद में मौजूद के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर गंदगी और कचरे के ढेर फेंकना शुरू कर दिए, जबकि रास्तों में गुजरी के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में भी रोक रोक कर कचरा डालना शुरू कर दिया। एक शहरी हाजी लियाकत का कहना था कि इसने लूट का बाजार गर्म किया हुआ है और उन्होंने सोचा हुआ है कि बस लूट मार इस कौम को कैसे लूटा जाए। इसकी जेब में, इसके घर में अगर बर्तन है तो वो भी बेचकर वो जो है अपने बंगले और अपनी अय्याशियों का सामान जमा करने में लगे हुए हैं। इनके तमाम अफसरान के इलेक्ट्रिक के जितना मुलाजमीन अफसरान हैं वो सब लूट मार करके जो है आवाम का खून चूस कर के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसे कमाने में लगी हुई है। और उन्होंने KMC का बिल भी जो है ना वो के इलेक्ट्रिक के बिल में लगा के भेज दिया है। आवाम ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक जब टैक्स वसूल कर रही है तो कचरा भी उठाए। एक और शहरी माजिद अली का कहना था कि भाई कचरा के बिलों के बिल हटा दें, KC का कचरा फेंके कम बंद कर देगी, भाई ये करूँगा। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के माबैन होने वाले मुआहदे को सियासी और अवामी सतह पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक नौजवान मोहम्मद शायान का कहना था कि अलग अलग चार्जेस लगा के देते हैं, इसके चार्जेस अलग हैं, इसके चार्जेस अलग हैं, उसके चार्जेस अलग हैं। ये चार्जेस क्यों हैं? जो हम अपना बिल दे रहे हैं वो तो हमें लग के आ रहा है, लेकिन ये चार्जेस अलग अलग क्यों हैं ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। तो इस पे एक्शन लेने चाहिए हुकूमत को। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पाकिस्तान में सैलाब की कैफियत पर बात करते हुए कहा है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान डूबा नहीं बल्कि उसे डुबोया गया है। बड़े सनती ममालिक की गलत पॉलिसियाँ इसकी वजह बनी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान डूबा नहीं बल्कि इसे डुबोया गया है। सिराजुल हक ने पाकिस्तान में सैलाब की कैफियत पर बात करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान डूबा नहीं बल्कि इसे डुबोया गया है। बड़े सनती ममालिक की गलत पॉलिसियाँ इसकी वजह बनी हैं। अमीर जमात इस्लामी ने अपने ट्वीट में मुतालबा किया कि नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत मामले को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों के सामने उठाए और पाकिस्तान के ज़िम्मे वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर मालियाती इदारों के कर्जे माफ़ किए जाएँ।
مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.